کہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی اور جو اس کے محلے میں ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے گا ساری رات۔ حفاظت کس چیز سے؟ آپ چوری سے محفوظ رہیں گے، آپ آگ لگنے سے محفوظ رہیں گے، آپ چھتیں گرنے سے محفوظ رہیں گے۔ اب ہم نے چونکہ رات کو سونے سے پہلے وظائف وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار جب بستر پہ لیٹ جاتے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں چاروں قل پڑھ کر اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، دم کرتے، اور اسے پورے بدن پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ رات کو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں صاحب، ٹک ٹاک دیکھتے دیکھتے کلٹی۔ اب ٹک ٹاک کیا بچائے گا؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، تاش کی گڈیاں ہاتھ میں ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں، ڈرافٹ کھیل رہے ہیں، اور اگر لیٹ بھی گئے تو ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر صحن کے اندر ہیں یا کمرے میں ہیں تو چھت پہ پنکھا گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر۔ بھائی کچھ پڑھ ہی لو بھائی، پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ لیکن آپ یہ محسوس کریں گے، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ نفس اتنا سختی اور تنگی محسوس کرے گا، حالانکہ آدھا گھنٹے سے آپ خاموش پڑے رہیں، نفس کچھ نہیں کہے گا۔ جہاں آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہیں سے اندر سے ایک ریزسٹنس پیدا ہو گیا، چھوڑ دے۔ چاروں قل پڑھنا عذاب بن جائے گا، حالانکہ چند سیکنڈ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ میں سب کچھ ہو جائے گا۔ تو کم از کم آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں، ہماری بہنیں بچوں کے ساتھ، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کینچی رکھ دیں گی۔ بھئی کیوں رکھیں؟ وہ سنا ہے کہ لوہا رکھ دو تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا بچے پہ۔ ارے بھائی یہ ٹوٹ کے چلو آپ اختیار کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے نبی صراحتاً کہہ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، بچے پہ دم کریں، ایک حصار قائم ہو جائے گا، انشاءاللہ بچے کی حفاظت ہوگی۔ جو قرآن میں حدیث میں اس کو نہیں اختیار کرنا، کینچیاں، کانٹے، چمچ، چھریاں یہ رکھ لو، سرانے سب ہو جائے گا۔ گاڑی خریدیں گے اس میں جوتا لٹکا دیں گے پیچھے، آپ نے دیکھا ہے وہ؟ اب وہ جوتے سے کیا ہوگا بھائی؟ وہ کسی نے کہہ دیا ہوگا جوتا لٹکا دو نظر نہیں لگے گی، یا وہ کالا سا کپڑا باندھ دیں گے پیچھے ریبن سا، اس پہ نہیں لگے گی۔ اس طرح وہ بچے کو ذرا نہلائیں گے دھلائیں گے، یہاں ایک ٹیکا مار دیں گے۔ اور ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے وہ پیٹ پہ نا کراس سا بنا دیتی ہیں وہ سرمے سے، اور پیٹ ڈھک دیتی ہیں۔ اب یعنی کراس حفاظت کرے گا ہماری۔ ارے بھائی چلو میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے خاندان میں معروف ہے آپ یہ ٹوٹ کا استعمال کر لیں، لیکن اس کو ضمنی حیثیت رکھیں۔ جو اللہ اس کے رسول ہمیں حفاظت کے بارے میں کنفرم بتا رہے ہیں، اسے اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے اتنا دور کیوں ہو گئے ہیں؟ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کوئی چیز بتاؤ یار گھر کی حفاظت کے لیے، گھر کی برکت کے لیے۔ کیوں؟ کہ آپ کا مذہب اتنا ناقص ہو گیا ہے کہ وہ تعلیم ہی نہیں دے رہا، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت پڑی ہے۔ کوئی کہتا ہے گیدڑ سنگھی رکھ لو، کوئی وہ گھوڑے کی نال لا کے اس کو دروازے پہ ٹھونک دے گا، اب اس کے نیچے سے گزرو گے او جی لکشمی آ جائے گی گھر کے اندر۔ بعض منی پلانٹ لے کر آئیں گے، اس کو منی پلانٹ انگریزوں نے معروف کر دیا، منی پلانٹ یعنی منی آ جائے گی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کسی نے کہا کہ اگر اس کو چرا کے گھر میں لگایا جائے نا پھر بڑا پیسہ آتا ہے۔ ارے بھائی چوری حرام، اس کو گھر میں لگاؤ گے اللہ برکت دیتا ہے، یہ منی پلانٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقیدے کو اور اعتقاد کو مضبوط رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔